رمضان المبارک آ رہا ہے. اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر میرا کوئی مہمان آتا ہے، جیسے آپ لوگ آتے ہیں یہاں پہ، تو یہ صفائی پہلے ہوئی ہوتی ہے، فرش بچھا ہوا ہوتا ہے، تمام چیزیں سہولت فراہم ہوتی ہے. یا آپ لوگ یہاں آ جائے تو ہم کہیں گے تھوڑا ہٹو ہم جھاڑو لگا رہے ہیں، ایسے کوئی کرتا ہے؟ بولو. یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، ایسے کوئی کرے گا کہ آپ قاری صاحب تھوڑا ہٹ جائے میں جھاڑو لگا رہا ہوں؟ بولیں گے یار آپ کو پتہ بھی تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو آپ میرے منہ کے آگے جو ہے جھاڑو لگا رہے ہیں، میرے منہ کے آگے آپ ایسے کر رہے ہیں. ایسے نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا. مہمان نے خبر کر دی ہے تو جلد سے جلد 4-6 آدمی مل کر صفائی کرتے کہ وہ ان کے آنے سے پہلے جگہ صاف ہونی چاہیے. افیسر آ رہا ہے اس سے پہلے استقبال ہونا چاہیے. کوئی وزیر مشیر آ رہا ہے راستے کھول، ہر چیز کا اہتمام. اب الحمدللہ اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے، بتا دیا آپ کو، پیغام مل گیا. سب کو پیغام ملا ہوا ہے، اندھے کو بھی ملا ہوا ہے، لنگڑے کو بھی ملا ہوا ہے، سمجھدار کو بھی ملا ہوا ہے. سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے. تو اب ہم نے تیاری کرنی. کیا کرنی ہے؟ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ رمضان کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے. کیونکہ یہ مہمان کسی وزیر کی طرف سے نہیں ہے، کسی قاری صاحب کی طرف سے نہیں ہے، شاہ صاحب کی طرف سے نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں. یہ مہمان من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے. تو یہ اللہ کا مہمان ہے جو ہمارے پاس 30 دن ٹھہرے گا. کتنے دن ٹھہرے گا؟ 30 یا 29. لیکن 29 کو بھی ہم 30 میں بات کرتے ہیں. تو یا 30 دن یا 29 دن یہ مہمان ہمارے گھر ٹھہرے گا. ہم نے اپنے گھر کے جو مہمان آتے ہیں، جو ہمارے بندے ہوتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو جائے کہ مہمان کا دل نہ دکھ جائے. تو پھر یہ اللہ کا جو مہمان ہوگا اس کا ہم نے دل نہیں دکھانا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے. اب وہ مہمان کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ وہ مہمان کہتے ہیں درود پاک کثرت سے پڑھو، نماز کثرت سے پڑھو. نماز سے مراد کہ نوافل، فرائض تو وہی جو پڑھنے آپ نے پڑھنے، اس میں تو کثرت نہیں ہے، وہ تو 5 ہے تو 5 ہی ہے. لیکن کیا کرنا ہے کہ بڑھو آگے، نوافل بڑھو. نوافل اچھا کیا کرنا ہے؟ تہجد شروع کر دو، اشراق شروع کر دو، اوابین شروع کر دو، تراویح نماز شروع کر دو، وتر جماعت سے کر دو. اچھا جی کیا کرنا ہے؟ تلاوت قرآن، درود پاک، اذکار شروع کر دو. یہ اس مہمان کی مہمان نوازی ہے. یار مہمان نوازی تو ہم تمہاری یہ کر رہے ہیں، تو آواز خالق ہے. کہا کہ پھر دستخوان بچھا دو، ہر نعمت تم رکھ لو، میں تمہارے سے حساب نہیں لوں گا. رمضان میں جتنا تم کھا سکو، جو چیز تم کھاؤ، تمہیں کوئی چیز نقصان بھی نہیں دے گی اور کوئی چیز تمہیں حساب بھی نہیں دینا ہوگا. کھائے ہو جاؤ، کھائی جاؤ جتنا تم کھا سکتے ہو. تو اب جو مہمان خوش ہوتا ہے وہ کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ وہ ان چیزوں پر خوش ہوگا کہ قرآن کا تعلق رمضان سے ہے، رمضان کا تعلق قرآن سے ہے. تو قرآن رمضان میں اترا ہے تو لہٰذا ہم نے قرآن پڑھنا ہے، تو درود شریف پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے. اور پھر رمضان المبارک میں کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہا کہ تو فرض پڑھے گا تو 70 فرائض کے برابر ثواب ہے، اور اگر تو نفل ادا کرے گا تو فرض کے برابر ثواب ہے. اس سے اور بھی زیادہ آپ لے سکتے ہیں. یہ آپ کے اخلاص پر ہے، آپ کے خلوص پر ہے، آپ کی نیت پر ہے، آپ کی سوچ پر ہے، آپ کی معیار پر ہے اور آپ کے خیالات پر ہے کہ آپ اس سے اور بھی زیادہ لے سکتے ہیں. کروڑوں تک جا سکتے ہیں، 49 کروڑ تک جا سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے، بے حساب بھی جا سکتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ وہ صرف عند اللہ ہی اس کا حساب ہوتا ہے کہ وہی دے گا. اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ ہر نماز تم نے دکھاوا کر دیا، نکلتے ہوئے میں نے دیکھ لیا، حج عمرہ تم نے دکھاوے کے لیے کر لیا. لیکن رمضان ایسی عبادت ہے کہ یا تو اللہ کو پتا یا اس بندے کو پتا. اب بندہ کھا پی کے آ جائے اور بار کے جی ماشاءاللہ روزہ ہے جی، ہمیں کیا پتا. لیکن اللہ کو پتا، اللہ کو معلوم. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. ایک مقام پر اللہ نے ایسی محبت کا اظہار فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں الصوم لی انا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں. یار کمال نہیں کہ میں اس کی جزا ہوں. ایک تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ نہیں روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں، انا اجزی بہ. اب اندازہ لگا لیں کہ خود ہی چیزوں کو اندازہ لگا لیں کہ یار یہ کتنی بڑی اہم عبادت ہے.
اور پھر تمہارے بانے ختم. اب بانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بانے ختم کر لو کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو, شیطان بھائیوں کو, ہمارے جو دوست ہیں پیارے پیارے, ان کو زنجیروں سے جگڑ دیا جاتا ہے, باندھ دیا جاتا ہے, ساروں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, بند ہو, وہ بیٹھ جاتے. شاہ ولی اللہ سواتی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مسکرا رہے تھے, فرما رہے تھے, کہنے لگے کہ یہ شیطان اس دن بولے گا, دیکھنا, نہیں بولا تو میں سامنے کھڑا ہوں, بولے گا. میں نے کہا کیا بولے گا؟ کہنے لگا کہ یا اللہ 11 مہینے کا عذاب جتنا ہے نا میرے اوپر ڈالو, سزا میرے ڈالو, میں نے قاری صاحب کو یوں لگایا, مولانا کو یوں لگایا, جھوٹ بلوایا, یہ کہ سب مانتا ہوں مولا 11 مہینے مجھے ڈالو آگ میں, لیکن یہ 1 مہینے کا تو حساب یار سے لو نا, کہ جو اس دن تو آپ نے مجھے باندھ دیا تھا, اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا, اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی, اس نے آج یہ کیوں نہیں, کہ اس کا حساب دے دے تو باقی میری خیر ہے. اب اندازہ لگا لیں کہ واقعی شیطان بھی اس دن جو ہے نا پریشان ہوگا کہ ٹھیک ہے یا اللہ ساری باتیں یہ سچ کہہ رہا ہے, اس سے پوچھو رمضان میں کدھر تھا تو؟ میں تو نہیں تھا نا, میں نے تو تجھے کچھ نہیں کہا تھا کہ تجھ روزہ نہیں رکھ, میں تو بندہ ہوا تھا. تو آسمان کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ابواب السماوات جتنے بھی سارے رحمت کے دروازے کھلے ہیں, اور سارے دوزخوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطان کو باندھ دیے جاتے ہیں. تو پھر ہم عبادت کیوں نہیں کرتے, پھر ہم کیوں نہیں آتے؟ اس مہمان کو آپ نے جو مہمان نوازی ہے وہ دیں تو مزہ آئے گا. جس سے وہ خوش ہوتا ہے, جس سے وہ راضی ہوتا ہے, اس کو آپ کریں گے تو آپ کامیاب ہیں.